ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کل نفس فی کل یوم طلعت فیہ الشمس صدقۃ، ہر بندے پر ہر دن صدقہ کرنا لازم ہے، ہر بندے پر ہر دن صدقہ کرنا لازم ہے۔ نفس کا لفظ بولا، یہ نہیں فرمایا کہ امیر پر صدقہ لازم ہے، جو بھی ذی روح مومن ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر دن میں اس پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ جس وقت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من این اتصدق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو ایسی حالت نہیں کہ میں روزانہ صدقہ کر سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ہر دن صدقہ ہے، کہ ہر دن صدقہ ہے، بلکہ اس ایک حدیث شریف میں ہے کہ بندے کے جسم کے جتنے جوڑ ہیں ان پر صدقہ لازم ہے۔ 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ عرض کرنے لگی اتنا صدقہ کہاں سے لا سکتا ہوں، میں غریب ہوں، فقیر ہوں۔ جب انہوں نے آپ سے پوچھا تو فرمایا، کہنے لگے لیس لنا اموال، اکثر ہم میں سے ایسے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم روزانہ صدقہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم روزانہ صدقہ کیسے دے سکتے ہیں، صدقہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ کو مختصر سا معنی سمجھتے ہو، صدقے کی ہمارے ہاں کئی شعبے ہیں، اور کوئی جتنا بھوکا بھی ہو صدقہ کر سکتا ہے۔ ان من ابواب الصدقات التکبیر، یعنی جو بندہ اللہ اکبر کہے اس کے لیے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، زبان سے اللہ اکبر کہے یہ بھی صدقہ ہے۔ وسبحان اللہ، اور زبان سے سبحان اللہ کہہ دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ والحمد للہ، اور زبان سے الحمد للہ کہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ واستغفر اللہ، زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ گناہ کی معافی بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ آگے فرمایا وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، تو کسی کو اچھے کام کا حکم دے یہ بھی صدقہ ہے۔ بے نمازی کو نماز کا کہا، اور جو روزہ نہیں رکھتا اس کو روزے کا کہا، جس کی آنکھیں بے حیا ہیں اس کو شرم و حیا کا کہا، جس کے کان ہر وقت گانے ہی سنتے ہیں تو اس کو گانے بچنے کے لیے کہا، فرمایا اس سے تمہیں صدقہ کا ثواب مل جائے گا۔ تنہا عن المنکر، اور تو برائی سے روکے یہ بھی صدقہ ہے۔ آگے فرمایا وَتَعْزِلُ الشَّوْقَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، یہاں جہاں لوگ چلتے ہوں وہاں سے کانٹا اٹھا کے ایک طرف کر دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَالْعَظَمَ، ہڈی راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ وَالْحَجَرَ، اور راستے میں سے پتھر پڑا ہوا تھا راستے سے تم نے اٹھا کے اس کو علیحدہ کر دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَهْدِي الْأَعْمَى، تم راستے میں بیٹھے تھے کوئی اندھا گزر رہا تھا اس کو تم سے نے راستے پہ لگایا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آگے فرمایا وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَيْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ، ایک بندہ بہرا بھی تھا گنگا بھی تھا، اس کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تم نے اس کو سمجھا دیا، فرمایا اے میری امت یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری صورتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟
نیکی تلاش کرتے وقت تم یہ نہ سوچنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی تلاش کرتے وقت تم یہ نہ سوچنا کہ وہ صرف مسجد میں ملتی ہے، نیکی گلی میں بھی مل سکتی ہے، نیکی بازار میں بھی مل سکتی ہے، نیکی دکان پر بھی مل سکتی ہے، نیکی فیکٹری میں بھی مل سکتی ہے، نیکی کے ماحول میں، سماج میں نیکی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں بھی محتاج ہیں، جس طرح کا محتاج ہے تم اس کے ساتھ نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَىٰ حَاجَةٍ، یعنی ایک بندے کو اس نے کوئی ایڈریس پوچھ لیا، تم نے اس کو ایڈریس سمجھا دیا، نشاندہی بتا دی کہ فلاں جگہ فلاں نکر فلاں محلے میں اس کا گھر ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اس کا بھی اجر فرمائے عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَتَسْعَىٰ بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنی پنڈلیوں کے زور سے، یعنی ایک نبینہ تھا، ایک نبینہ ہے، کانوں سے بھی نہیں سنتا، بہرا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کسی چیز سے وہ ٹکرانے والا ہے، آپ نے جب دیکھا پنڈلیوں کے زور سے آپ دوڑے اور پورے جذبے جوش سے آپ دوڑ کر اس کو بچا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا صدقہ ہے، جو اپنی پنڈلیوں کی دوڑ سے، اپنی ٹانگوں کی دوڑ پہ آپ نے جا کر اس کو بچا لیا۔ اور آگے فرمایا وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذَرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، یعنی کوئی بندہ بوجھ اٹھانا چاہتا تھا لیکن اس سے اٹھتا نہیں تھا، تم نے اپنے بازو کو بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کیا اور شدید زور لگایا، اس پر بھی رب تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے محترم بھائیو، کوئی بندہ بوجھ اٹھا رہا تھا، آپ اس کے پاس سے گزرے، اس نے آپ کو بلایا، آواز دی، تو آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اپنے زور بازوؤں پر وہ بوجھ اٹھوا کر اس کے سر پہ رکھ دیا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اس پر بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی آخری شعبہ جات بیان کی ہیں یہ سارے سماجی خدمت کی ہیں، یہ سارے سماجی معاملات کی ہیں، اور ان سب کے اندر صدقہ کا لفظ بولا ہے، اس کی عبادت بھی قرار دے دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ہمارا دین ہے اس کے اندر ہی دنیا ہے، اور جو دین کے اندر دنیا ہے وہ دنیا نہیں، وہ دین ہی ہے، وہ دین ہی دین ہے۔ اس کے اندر جتنی آداب ہیں، جتنے پروگرام ہیں، جتنے کام ہیں، بس صرف یہ ہے کہ بندے کی سوچ کی سوئی سیدھی ہونی چاہیے۔ اگرچہ وہ سماج میں ایک کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، حال یہ ہے کہ وہ شریعت کا بگوڑا نہیں ہے، وقت پہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کے فرائض کو نبھاتا ہے، ان چیزوں کی پابندی بھی کرتا ہے، اور پھر وہ اپنا ٹائم کام میں لگا دیتا ہے۔ اس کا بندوں کے کام آ جانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سارا وقت بندگی میں شمار فرما دے گا۔ یہ وہ بات کی جو اقبال علیہ رحمہ کہہ رہے تھے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ علامہ اقبال نے بھی کمال کر دی ہے نا۔ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ صدقہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما شفی حاجتی اخیہ کان خیر اللہ من اعتکاف 10 سنین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کے کام کے لیے گھر سے نکلا تو یہ اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی بندہ گھر سے نکلا، ایک بندہ راستے میں ملا یا اس کے دروازے پہ کوئی بندہ آ گیا، وہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی میرا یہ فلاں کام ہے، یہ میری حاجت ہے، جو آپ مہربانی فرما دیں میرا یہ کام ہو جائے گا،
تو وہ بندہ کچھ پل کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا اور اس کا کام ہو گیا، اس کے بندے کے جانے سے اس کا کام ہو گیا، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کو 10 سال کی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا اوکھا ہے، 1 دن کا اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ تو 10 دن کا اعتکاف جو کرتے ہیں وہ بھی بڑی عظمت والے لوگ ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی، لیکن 10 سال کی اعتکاف کا ثواب کسی مشکل میں کوئی بندہ ہے اس کے کام آ جانا، تو سرکار پاک نے فرمایا کہ اللہ اس کو 10 سال کی اعتکاف کا ثواب دے گا۔ تو 1 دن کا جو اعتکاف کرتا ہے اس سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 1 دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے۔ 3 خندقیں بنا دیتا ہے۔ ہر خندق کتنی بڑی ہوتی ہے؟ فرمایا جتنا زمین آسمان کا فاصلہ ہے، زمین آسمان کا جتنا فاصلہ ہے، جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا وہ تو جہنم سے زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اس طرح 3 بار جہنم سے وہ دور ہو گیا، اتنی دوری اس کو جہنم سے مل گئی۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، صدقہ سے ڈرا نہ کریں، راستے میں کوئی روڑا پڑا ہے اس کو ہٹا دیں، یہ بھی صدقہ ہے، کانٹا پڑا اس کو ہٹا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کہیں بھی جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے آپ اس کو ہٹا دیں، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔